ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس تسبیح کو پڑھنے سے معاف نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے جو اس تسبیح کو پڑھے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج وہ واحد جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کریں، میں بھی آپ کا ذکر کروں گا، حالانکہ وہ تو رب ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ وراء الورا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اور پھر حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس حالت میں تم میرا ذکر کرو گے، جس انداز میں، جس ماحول میں، اسی ماحول میں میں آپ کا ذکر کروں گا۔ اگر تم اپنے دل میں یعنی ذکر قلبی کرو گے اور مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی اسی ترتیب سے آپ کو یاد کروں گا، اور اگر تم مجمع میں میرا ذکر کرو گے، انسانوں میں، میرے بندوں میں، تو میں بھی مجمع میں آپ کا ذکر کروں گا، اور وہ مجمع نورانی مخلوق کا مجمع ہے، فرشتوں کا مجمع ہے، جو اللہ پاک کا ہر حکم ہر آن ہر گھڑی پورا کرتے ہیں، اور نورانی مخلوق ہے، کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں کہ وہ بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث ترمذی میں وارد ہے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو اور یہ کلمہ پڑھ کر اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اللہ پاک اس دعا کے ساتھ دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ فرمایا، جو شخص روزانہ صبح اور شام 3 بار ان کلمات کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں کو خبر دو، بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ اس آیت نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم، خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دو، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو گناہ سے ڈرایا گیا ہے اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک ہے، اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہوں، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہوں۔ اسی سے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو جہنم سے وہ بھی بے خوف نہ ہو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی
کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یہاں امید اور خوف کے درمیان میں رہنے کی ایک بہترین صورت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو میں اس بات سے ضرور ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر اعلان کرنے والا یہ کہے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے، البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو میں ضرور یہ امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے تحت چند نکات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دو۔ اس میں بندوں کی عزت افزائی ہے، اور جس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو وہ اس عزت و تعظیم میں داخل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا تو اسے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا، اور جب عذاب کا ذکر کیا تو اسے خبر دینے کے انداز میں بیان کیا۔ نیز اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر پہلے اور عذاب کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس کے غضب و عذاب پر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے بندوں تک میری رحمت و مغفرت اور عذاب کی بات پہنچا دیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے رحمت و مغفرت کا التزام فرمانے میں اپنی ذات پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قل تم فرماؤ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ سرزد ہو جائیں، لیکن اسے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ تو جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی توقع ہو تو ایسا شخص امید کرنے والا ہے، اور اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہو تو یہ شخص دھوکے میں ہے۔ جیسے ایک شخص بازار
انتظار میں ہو اور اس پر جمعے کی نماز کا وقت تنگ ہو جائے، اب اس کے دل میں خیال آئے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے جائے، لیکن شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم جمعے کی نماز نہیں پا سکتے، لہٰذا یہیں ٹھہرے رہو، لیکن وہ شیطان کو جھٹلاتے ہوئے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ پا لے گا، تو یہ شخص امید رکھنے والا ہے، اور اگر وہ شخص کاروبار میں مصروف رہے اور یہ امید رکھے کہ امام یا کسی اور کے لیے درمیانے وقت تک انتظار کرے گا یا کسی اور وجہ سے منتظر رہے گا جس کا اسے علم نہیں ہے، تو یہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت و مغفرت سے حقیقی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا وہ تو جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگا، البتہ جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر انتقال کر گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے یا چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہ بخش دے اور اسے جنت عطا فرما دے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح بہت سے اسباب ایسے ہیں جس سے بندے کو اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے اسباب ایسے بھی ہیں جن سے بندہ اللہ تعالیٰ کے شدید اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 6 اسباب یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان اسباب میں کئی جگہ مشترک بھی ہیں لیکن اپنے ظاہر کے اعتبار سے جدا جدا ہیں۔ کفر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بس جو لوگ کافر ہیں میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور قیامت کے دن تم اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے منافقت اختیار کرنا۔ چنانچہ منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرنا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا، تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے میں تکبر کرنا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، جن میں میں بھی شامل تھا، اور ہماری آنکھوں سے قبر کے عذاب کی وجہ سے آنسو جاری تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا، تمہاری آنکھوں سے اشک کیوں رواں ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ قبر کا عذاب تمام عذابوں سے خوفناک اور دردناک ہے، اور پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے کے لیے آسانی کا گمان رکھے۔ اس قبر کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے حضور آسانی کے لیے التجا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں، تو ان کلمات کا ورد کرے تو تمہارے لیے قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے۔ جب ہم نے یہ سنا تو تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرتا ہے اس پر قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی کہ ہم تو عظیم گناہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تمہارے گناہوں سے اللہ کا کلام بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کچھ توقف فرمایا، پھر فرمایا، یہ اسم اعظم ہے، وہ یہ سمجھے اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسم اعظم کے ساتھ مانگی ہوئی دعا رد نہیں فرماتا۔
محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے اس سے خطاؤں اور گناہوں کا سرزد ہونا بعید نہیں، اس لیے کہ انسان معصوم نہیں ہوتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں یعنی پیغمبروں کے۔ ہر شخص گناہ گار ہوتا ہے، جانے انجانے میں انسان بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہی انسان نیک ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ و استغفار کیا جائے۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا سبب صدق دل سے توبہ کرنا اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم: اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، نیک اعمال کے ذریعے ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مفہوم: جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ جو مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح و شام 7 بار ان کلمات کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک بار پھر سن لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابان بن عثمان سے روایت ہے کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، شام کے وقت پڑھنے کی صورت میں اسے صبح تک کوئی چیز اچانک نقصان نہیں پہنچائے گی، اور صبح کے وقت پڑھنے کی صورت میں کوئی چیز شام تک اچانک نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صبح و شام اس ذکر کو پڑھنا مستحب ہے۔ اسے پڑھ لینے کے بعد انسان کسی بلا و مصیبت، ناگہانی حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صبح و شام ذکر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی غفلت ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ذکر کا اثر اتنا ہی دکھتا ہے جتنا ذکر کرنے والے کے اندر اللہ پر ایمان، خشوع، حضور قلب اور اخلاص و یقین ہو۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام 7 بار اس کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، اور موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا منع ہے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی پے در پے مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ کافروں اور گمراہوں کا وصف اور گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف اور اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 باتوں میں ہلاکت ہے، نمبر 1 مایوسی اور نمبر 2 خود پسندی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 باتوں کو جمع فرمایا، کیونکہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے، اور مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے اور نہ ہی طلب کرتا ہے، جبکہ خود پسند آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے، اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور مصائب و آلام میں اسی کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی طور پر مشکلات کو دور کرنے والا اور آسانیاں
عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جانے سے محفوظ فرمائے۔ آج ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت روزگار اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، اور جو نہ مانگ سک اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔